بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو یہ وٹامن، کیلشیم، منرل کے جو سپلیمنٹ آ رہے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ ڈاکٹر اسٹیون گنڈری ہیں، یہ کارڈیالوجسٹ تھے، یہ ان کا لیکچر ہے، اس سے میں نے یہ ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور باقی بھی سارے لوگ تقریباً جتنے نیوٹریشنسٹ ہیں وہ اس بات پہ ایگری ہیں، کیونکہ 95 to 98% جو وٹامن آ رہے ہیں سنتھیٹک آ رہے ہیں سارے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اور وٹامن سی جو ہے وہ گلوکوز سے بنتا ہے، کارن سے، مکئی سے بنتا ہے، اور بی وٹامن جو ہے پیٹرولیم جیلی 85% چائنا سے آ رہا ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، اور اس کو چھوٹا نہ سمجھے، یہ $152 بلین سالانہ بزنس ہے، اتنا بڑا بزنس ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی بے تحاشا سٹڈیز آ گئی ہیں جن میں ان کے نقصان، ان کے زہریلے افیکٹ آپ کو ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے۔ یہ 19 میں سے 10 کو جو ہے وہ لیور ڈیمیج ہو گیا، کوئی سارے سپلیمنٹ یہ کیمیکل ہے، انہوں نے لیور میں ہی جانا ہے پہلے، تو اس لیے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں رہا ابھی۔ یہ ہمارے ٹی کولن کیمبل ہیں، یہ بہت بڑے ویگن ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کینسر بھی ایک غذائی بیماری ہے، وہ یہ وٹامن، منرل اور فاسٹ فوڈ اور یہ اور بھی جو کہہ رہے ہیں ان سے، اور صرف ڈائٹ سے انہوں نے ان بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ یہ بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ سپلیمنٹ نہ لیں، نیچرل ہول فوڈ لیں، غذا لیں، ان کی پوری بکس ہیں، سارے لیکچرز ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیلشیم ہے، یہ میں نے لیکچر ہیں اس کے، آپ دیکھ لینا ریفرنس۔ تو یہ بون میں کبھی نہیں جائے گا جو کیلشیم آپ لیتے ہیں، یہ صرف 5 سے 10% ایبزارب ہوتا ہے، اور جو دودھ کا کیلشیم ہے وہ بھی 10% ایبزارب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چیز لکھ لیں ابھی، کیونکہ ایبزارپشن کے لیے فاسفورس اور اس کی ریشو برابر ہونی چاہیے۔ دودھ میں فاسفورس دگنا ہے کیلشیم سے، تو وہ کیلشیم فاسفیٹ بن جاتا ہے اور کیلشیم ایبزارب نہیں ہوتا۔ یہ جو، اور اس کا نقصان کیا ہے کہ یہ خون کی نالیوں میں جم جائے گا، ایتھروسکلیروسس کرتا ہے، اور ہارٹ اٹیک، خون کی نالیاں بند کر دیتا ہے۔ تو اس کو ہمیشہ خوراک سے لیں۔ یہ میں نے لیکچر بنائے ہیں اسپیشل، اور ابھی ایک لیکچر 323 بنایا ہے جن میں صرف تلوں کے دودھ سے آپ 10 گنا زیادہ کیلشیم لے سکتے ہیں، اور یہ 80-90% ایبزارب ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ کا نقصان کڈنی پہ ہوگا، لیور پہ اور کڈنی پہ ہوتا ہے، کیونکہ جو بوتلیں آتی ہیں جن پہ اس کی آسان سی پہچان میں بتا دوں، 100 ملی گرام، 50 ملی گرام لکھا ہوگا، جیسے کیلشیم کاربونیٹ ہے، یہ چونا ہے، اسکاربک ایسڈ ہے، یہ وٹامن سی نہیں ہے، تھائمین ماڈیٹ، یہ وٹامن سی سنتھیٹک ہیں سارے۔ اس کے بارے میں نے لیکچر بنائے ہیں کہ جینین کیسے ہوتے ہیں۔ ایک اس کی آسان پہچانی ہوگی، دیکھو آرگینک فریز ڈرائڈ بیٹ سے لیا گیا ہے، یہ بروکلی سے لیا گیا ہے، یہ لکھا ہوگا۔ جو کیمیکل ہوگا اس میں نہیں لکھا ہوگا کس فوڈ سے لیا ہے یہ پھر بھی بہتر ہو جائیں گے۔ دوسرا سب سے خطرناک، سب سے ٹاکسک ملٹی وٹامن ہے، اس پہ میں کافی لیکچر بنا چکا ہوں۔ یہ 1920 میں جو ڈوز سیٹ کیا گیا تھا، ابھی جیسے فرض کرے وٹامن B1، اس کا ڈوز ہے 100 ملی گرام، اس میں ہوگا 3-4 ملی گرام۔ ایک تو 100 ملی گرام بھی 10 ملی گرام میں ایبزارب ہوتا ہے، پھر جب 2-3 ملی گرام بتا دیں گے، پھر دوسری بڑا مسئلہ آ رہا ہے واٹر سولبل، یہ آپ کو خالی پیٹ لینے پڑیں گے۔ جو فیٹ سولبل ہے یہ کھانے کے ساتھ لینے پڑیں گے، تب ایبزارب ہوں گے، باہر آئے گا۔ یہ دونوں جب مکس کر دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نقصان رہ جائے گا۔ اور یہ سارے کے سارے جو مکس کریں گے سنتھیٹک ہے، کیمیکل ہے، کیونکہ نیچرل جو ہے وہ مکس نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں ریئیکشن کر جاتے ہیں۔ یہی ساری میڈم بھی کہہ رہی ہیں، سارے نیوٹریشنسٹ جتنے بڑے بڑے ڈائٹیشین ہیں، یہ آپ تسلی سے سننا چاہے، سب یہی کہہ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وٹامن سی ہے، یہ جو اسکاربک ایسڈ، یہ وٹامن سی نہیں ہے، یہ میں نے لیکچر نمبر 15 میں ڈیٹیل بتائی ہے، 254، اس میں جا کے دیکھ لیں۔ آسان سی خوراک ہے، ایک امرود سے آپ کے سارے دن کا وٹامن سی پورا ہو جائے گا۔ سبزیوں میں پایا جاتا ہے، فروٹ میں پایا جاتا ہے، اور اگر لینی بھی ہو تو جو سلو ریلیز ہے یا چیویبل ہے، یہ جو آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں یہ 1 گھنٹے میں نکل جاتی ہے، باقی سارے دن وٹامن سی ڈیفیشنٹ، یہ بڑا لمبے چوڑے ٹاک ہے۔ مختصر یہی ہے کہ سنتھیٹک بالکل نہ لیں، فوڈ سے لیں۔ پھر یہ کیٹون ہے، لوگ آج کل کیٹو ڈائٹ کے لیے کیٹون آتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں جلدی جلدی تاکہ اثر کرے، یہ مختلف قیمتوں میں بہت مہنگے ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ٹیمپری طور پر آئے گا، جو ہی آپ چھوڑیں گے ختم ہو جائے گا۔ آپ نیوٹریشن ڈائٹ سے لیں، جیسے پورا لیکچر بنایا 341 نیوٹریشنل کیٹوسس، لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ، فاسٹنگ، ایکسرسائز، اس سے ہوگا۔ دوسرا اگر لینا بھی چاہیں تو آپ MCT آئل لے لیں، یہ بیسٹ ہے، یہ بھی کیٹون میں کنورٹ جلدی۔ یہ ڈاکٹر ویسٹ مین ہے، یہ بھی یہ ان کا لیکچر ہے سارا۔ پھر پرو بایوٹک ہے، جیسے میں نے بتایا تھا اچار، پھر میرا پورا ایک لیکچر ہے 227، وہ جا کے سن لیں۔ اچار ہو گیا، اس سے بہترین ہے دہی ہو گیا، یہ بہترین ہے، اس سے لیں بجائے کہ یہ لیں۔ یہ کیونکہ ہمارے جو معدے کا اسد ہے وہ سارے بیکٹیریا مار دیتا ہے، اس لیے اسپیشل جو آتے ہیں سپور فارمنگ یا انٹیریکوٹڈ، جو کہ معدے میں حل نہ ہوں، آنتڑوں میں جا کے حل ہوں، تو وہاں پہنچتے بہت کم ہے، کیونکہ چھوٹی آنت اور معدے میں بیکٹیریا نہیں ہوتے، یہ سارے بڑی آنت میں ہوتے ہیں۔ کوشش
تو فرمنٹیڈ فوڈ اچار یہ بیسٹ ہے آپ کے لیے، لے لیں، یہ سب یہی کہہ رہے ہیں۔ پھر وٹامن ای ہے، یہ سب سے خطرناک ہے، اس کی بہت ریسرچ آ گئی ہے۔ یہ پرانا جو ٹروکو فینال تھا وہ وٹامن کی بات کر رہا ہوں میں، وہ جتنا لے سکتے ہیں ڈائٹ سے لیں۔ آج کا جو نیا آیا ہے ٹروکوٹینال، یہ جو ہے یہ اسپیشل اس کے سپلیمنٹ ہے، یہ کسی ڈائٹ میں نہیں ہے، یہ میں نے لیکچر بنایا ہے، اس میں آپ سن لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ وٹامن ڈی کے بہت زیادہ سائڈ افیکٹ آئے ہیں، پروسٹیٹ کینسر بہت زیادہ ریٹ ہے، باقی بھی ہیں۔ یہ اس فوڈ سے، نیچر سے جتنا لے سکتے ہیں وہ لے لیں۔ پھر اس کے بعد آئرن ہے، یہ لیور ڈیمیج کرتا ہے، بہت خطرناک ہے، 2 سے 4% ہضم ہوتا ہے، باقی سارا لیور میں ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بالکل فضول ہے، بالکل نہ لیں، اور ڈائٹ سے لیں۔ میں نے لیکچر 259 اسپیشل بنایا ہے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ گوشت ہے بیسٹ، اس میں سے سب سے زیادہ ہے، تو یہ۔ اور دوسرا جن کا زیادہ ہے وہ سال میں 2-3 دفعہ ایک بوتل خون ضرور دیں۔ جتنا آپ بلڈ دیں گے اتنا آپ کا آئرن زیادہ ابزارب ہوگا، زیادہ بلڈ بنے گا، یہی سب یہ شو کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ سال میں 2 دفعہ خون دیتے ہیں ان کی ایوریج لائف 7 سال زیادہ ہے باقی لوگوں سے، صحت مند رہتے ہیں، یہ کافی اسٹڈی ہے، ریسرچ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی غذا ان وٹامن گولیوں سے بہت بہتر ہے، سارے یہی کہہ رہے ہیں، سارے بڑے بڑے۔ آپ دیکھیں، آپ کلیجی کھا لیں، بون برات لے لیں، گوشت کھائیں، یہ بہترین سورس ہے فیٹ سولوبل وٹامن کے، منرل، آئرن، وٹامن B12۔ دوسرا انڈے لیں، سبز پتوں اور سبزیاں لیں، اور نٹ اخروٹ لیں، یہ آپ کو کمپلیٹ ڈائٹ مل جائے گی۔ سارے یہ کہہ رہے ہیں سنتھیٹک نہ لیں، فوڈ بیس ہے، فوڈ سے لیں۔ جیسے آپ سورج میں نہیں بیٹھ سکتے، پھر آپ فش کھا لیں، فش نہیں ملتی یہاں، پھر آپ کو وٹامن ڈی سپلیمنٹ لینے پڑیں گے کیونکہ کسی خوراک میں نہیں آتے، یہ مجبوری۔ بہترین یہ خوراکیں ہیں، سبزیاں، فروٹ، یہ انڈے، 3 انڈے کم سے کم ڈیلی کھائیں اگر آپ نے پورے وٹامن منرل فیٹ لینا ہے۔ یہ بیف ٹیلو ہے، بیف کی چربی ہے، یہ کلیجی ہے، یہ فش اگر لے سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کو وہ لینے پڑیں گے۔ یہ سارے ڈائٹ سے لیں۔ یہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے جن لیکچر میں کون سے وٹامن ہے، کیا سے لینا ہے، یہ ساری لسٹ میں نے دے دی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، پرنٹ نکال کے رکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ مجھے بھی ابھی لیکچر نمبر یاد نہیں رہتا جب آپ سوال کرتے ہیں، تو یہ لیکچر ہے، اس میں بھی آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ یہ میڈم کا ریفرنس ہے، ضرور سن لیں، یہ سارے ریفرنس ہیں، یہ آپ کے لیے، ان کو سن لیں ضرور۔ یہ باڈی بلڈر ہیں، جم ٹرینر ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈائٹ سے لیں، فروٹ سے لیں، میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔